تو اعتکاف کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو۔ کیا تاکید فرمائی؟ ان طاہرا بیتیا، کہ وہ دونوں میرے گھر کو خوب ستھرا کر دیں، میرے گھر کو خوب پاک کریں۔ کس لیے؟ وجہ بھی بتائی، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے 2 نبیوں سے کیا عہد بتایا کہ محبوب، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دونوں میرے گھر کو خوب ستھرا کریں گے، میرے گھر کو پاک کریں گے، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، اور رکوع و سجود یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو خوب ستھرا کریں گے۔ یہ آیت کریمہ جہاں پر دیگر چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہیں پر اعتکاف کی فضیلت پر بھی یہ دلالت کرتی ہے کہ اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا، اس کے گھر کے اندر رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ مسجدوں کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف اور ستھرا رکھا جائے۔ اعتکاف کی جو تعریف ہے پہلے وہ سماعت فرما لیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ہے، وہ ہے جمع رہنا، دھرنا دینا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کا جو شرعی حکم ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر شہر اور بستی کے تمام لوگ اعتکاف کو ترک کر دیں گے، یعنی کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا، تو سب کی پکڑ کی جائے گی، اور اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی مسجد میں اعتکاف کر لیا تو سب سے اس کا بھار، اس کا جو وزن تھا اتر جائے گا۔ جیسا کہ نماز جنازہ ہے، یہ فرض علی الکفایہ ہے کہ جس بستی اور جس گاؤں کے اندر ہو، اگر وہاں کا کوئی ایک بندہ بھی نماز جنازہ ادا کر لے تو سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، سب کے ذمے سے وہ اتر جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو سارے پکڑے جائیں گے، سب سے ہی مواخذہ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو سب سے مواخذہ ہوگا، اگر کوئی ایک کر لیتا ہے تو سارے کے سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں نماز جنازہ ایک تو نہیں پڑھتا، ہر گھر سے 2 2 3 3 جا رہے ہوتے ہیں نماز جنازہ ادا، کیوں؟ اس نماز جنازہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، نماز جنازہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اعتکاف بھی جو ہے ہر علاقے میں صرف ایک آدمی نہیں کرتا بلکہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار ہم اعتکاف اس لیے نہیں کر رہے کہ اپنے سر سے یہ ذمہ اتاریں، بلکہ ہم اعتکاف اس لیے کر رہے ہیں کہ رب کے گھر میں 10 دن رہ کر اپنے رب کو راضی کر کے آئیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر ایمان اور احتساب کے طور پر اعتکاف کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ رہے لوگوں کے درمیان،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت مقتدہ، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مداومت اختیار فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ 1 دن کے اعتکاف کی برکت ہے کہ اللہ پاک اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، یعنی اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اور اس سے اللہ یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ یعنی یہ بھی اس حدیث پاک سے ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور الحمدللہ اس دور کے اندر یہ دعوت اسلامی کا طرہ امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی صرف 10 دن کے اعتکاف کو دعوت اسلامی نے ترویج نہیں دی، بلکہ دعوت اسلامی نے 1 مہینے کے اعتکاف کو بھی ترویج دی ہے، چہ جائے کہ یہ نفل ہے، سنت مستحبہ ہے، سنت موقدہ کے اندر نہیں آتا، لیکن دعوت اسلامی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو بھی ترویج دی، اور الحمدللہ دنیا کے اندر کئی مقامات پر 30 دن کا 1 مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ اس بار بھی آپ کے ملتان میں بھی اعتکاف ہوا، 1 مہینے کا بھی ہوا، ابھی 10 دن کا ہوگا، جو دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ کراچی کے اندر، اس کے اندر الحمدللہ کراچی میں 4000 اسلامی بھائیوں نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا ہے۔ 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے 4000 اسلامی بھائی وہاں پر موجود ہیں، اس میں 4000 نام لینا آسان ہے۔ آپ دیکھیں مدنی چینل پر آپ کو دکھائیں گے سحر و افطار کے مناظر، آپ دیکھیں یہ تو 4000 1 مہینے کے لیے بیٹھے ہیں، 10 دن کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں کہ وہ بین لگا دیتے ہیں، بھائی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، مہربانی کریں آپ کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں اعتکاف۔ یہ دعوت اسلامی کا طرہ امتیاز ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں پہلے لوگ 1-1 2-2 کر کے 3-3 4-4 یوں مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن دعوت اسلامی نے جب سے اس 10 دن کے سنت اعتکاف کو اجتماعی طور پر ترویج دیا ہے، آپ دیکھیں کئی مساجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف اجتماعی طور پر شروع ہو گیا۔ آپ کے اس علاقے کے اندر سب سے پہلے کوٹھے والا پر شروع ہوا تھا دعوت اسلامی کا 10 دن کا جو اعتکاف تھا، پھر اس کے بعد اطراف میں پھیلتا رہا۔ ابھی الحمدللہ آپ کی اسی جامع مسجد فیضان اتار کے اندر بھی 10 دن کا سنت، یہ دعوت اسلامی کے تحت اس پورے ایریے کے اندر صرف آپ کی اس مسجد فیضان اتار میں ہی 10 دن کا اعتکاف رجسٹرڈ ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بدلے کے اندر ہو رہا ہے 10 دن کا اعتکاف، یا یہاں پر ہے رجسٹرڈ یا بدلے کے اندر، یا پھر ٹاٹے پور میں ہوگا، پھر راما ہوگا، یوں دعوت اسلامی کے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر وہ اعتکاف کو رجسٹر کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا ڈیٹا ہوتا ہے دعوت اسلامی کے پاس مکمل طور پر۔ یہ دعوت اسلامی کا طرہ امتیاز ہے کہ اللہ جل شانہ نے دعوت اسلامی کے حصے کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ دعوت اسلامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر
رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ظاہر ہے عام طور پر جب بندہ باہر ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، تو وہ کیفیت عبادت کی نہیں ہوتی، بندہ کسی اور کام کے اندر مشغول ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یار تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں، پھر جب سوتا ہے تو پھر آنکھ لگ ہی جاتی ہے، پھر سحری کے وقت کھلتی ہے۔ لیکن جو اجتماعی طور پر اعتکاف ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ ہی وہاں پر جاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی سارے ایک ہی طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے یہاں جاگنا ہی جاگنا ہے، ہم نے رب کی عبادت کرنی ہے، تو اس کی دیکھا دیکھی جتنے بھی ہوتے ہیں سارے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو بنسبت گھر رہ کر، مسجد میں رہ کر، مسجد کے اندر شب قدر تلاش کرنا زیادہ آسان ہے کہ گھر کے اندر انسان کو نیند آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ سارے سوئے ہوتے ہیں، ایک ہی بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، تو مسجد کے اندر جب سارے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں تو انسان ان کے ساتھ مل کر عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یار میرے حصے کے اندر بھی شب قدر آ جائے۔ تو ایک تو یہ اجتماعی طور پر اعتکاف کرنا، مسجد کے اندر کرنا، یہ بھی فائدہ مند ہے کہ انسان شب قدر بھی حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، 10 دن کے اعتکاف کی برکت کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے کہ ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے یہ اعتکاف۔ تو کوشش کریں آپ تمام دوست احباب جتنے بھی یہاں پر جمعۃ المبارک میں تشریف لائے ہوئے ہیں 10 دن کے اعتکاف کی کوشش کریں، اور اسی مسجد کے اندر فیضان اتار میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال یہاں پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ اعتکاف ہوتا ہے، اور ہمارے اعتکاف کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کھانے پینے سے ہٹ کر، وہ تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنا نصیب کھاتا ہے، لیکن جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں الحمدللہ کہ یہاں پر وضو کے مکمل مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مکمل مسائل سکھائے جاتے ہیں، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے جو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، فرائض ہیں، اس کی شرائط ہیں، مکروہات تحریمیہ ہیں، یعنی ایسے مسائل کہ اگر نماز کے اندر وہ ہم سے سرزد ہو جائیں تو بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، بعض صورتوں کے اندر نماز دوبارہ دہرانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں الحمدللہ ان غلطیوں کی یہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے، ہمیں وہ چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح میت کو کفن دینے کا طریقہ، اس کو غسل دینے کا طریقہ، اور میت کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، اسی طرح اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں نماز جنازہ کی، دیگر جو دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ 10 دن کے اندر بندہ پڑھ تو نہیں سکتا تجوید کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ سدھ بدھ ہو جاتی ہے، کم از کم ہمیں اتنا نالج مل جاتا ہے کہ یار قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ ہماری صورتیں تجوید کے ساتھ ہو جائیں، ہماری جو نماز ہے یہ بھی پوری نماز تجوید کے ساتھ ہو جائے ہماری۔ اور اس کے علاوہ جو سفر کے مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ باقاعدہ بورڈ پر سکھائے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ العزیز میری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ میں نے طلاق کے مسائل ہو گئے، سفر کے مسائل ہو گئے، اسی طرح جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہم بورڈ پر باقاعدہ کورس کر کے دکھائیں گے اپنے لوگوں کو جو اعتکاف میں آئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ اچھی بات ہے، وہ بھی رب کا گھر ہے، بیٹھنا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہاں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کو اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو نہیں ملیں گی جو یہاں پر ہم پریکٹیکلی طور پر سکھاتے ہیں۔ وہاں اگر بندہ اکیلا بیٹھا نا تو بندہ اپنے امام مسجد سے پوچھتا ہوئے شرماتا ہے، یہاں آپ کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہاں ہم خود سے بتا رہے ہوتے ہیں، سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، جس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یار میرا بھی یہ مسئلہ ہے۔ بعض اندر سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ سوال سب کے اعتبار سے ہوتا ہے،
جی اگر نماز کے اندر ایسا ہو جائے، اگر غسل میں ایسا ہو جائے، اگر کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یوں ہو، تو مختلف قسم کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان کے وہ یوں کر کے کسی کی طرف منسوب کر کے پوچھا جاتا ہے، تو پھر ان کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ظاہر ہے پوچھنے سے شرماتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں نہیں شرمانا چاہیے، دین کے معاملے میں نہیں شرمانا چاہیے، لیکن شرم آ رہی ہوتی ہے، کچھ بڑی عمر کی ہوتی ہے، یار اب ہم کیسے پوچھیں، لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ان کو یہ غسل کا بھی مسئلہ یہ نہیں آتا، اس کو کپڑا پاک، تو کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی شرم بھی باقی رکھی جائے گی، مطلب آپ کا پردہ بھی باقی رکھا جائے گا، اور الحمدللہ اس طریقے سے آسان انداز میں یہاں پر مسائل بتائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ سارا دن یہ سیکھنے سکھانے کا، اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر روز عصر کی نماز کے بعد علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور اس میں بیان فرماتے ہیں۔ اس بار بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے جو باہر سے علماء کرام تشریف لائیں گے، ان میں دعوت اسلامی کا جو ملتان میں دارالافتاء اہل سنت ہے، اس کے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز مدنی صاحب، جو کہ فتوے دیتے ہیں وہاں پر دارالافتاء کے اندر ہے، ان کا بھی انشاءاللہ یہاں پر ایک خصوصی خطاب ہوگا۔ اسی طرح جو دعوت اسلامی کے ملتان کے دورۃ الحدیث کے شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام شبیر سعیدی صاحب، ان کا بھی یہاں پر بیان ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں کے جو ایک سابقہ امام و خطیب رہ کر گئے ہیں مولانا کاشف مدنی صاحب، ان کا بھی ایک بیان ہونا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شمون رضا عطاری صاحب، ان کا بھی یہاں پر ایک سنت و بڑا بیان، یہ ہم ان کے ٹائم لے چکے ہیں باقاعدہ سے، الحمدللہ ان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو اور بھی بہت کچھ آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، پھر مناجات ہوتی ہے، سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت جو مناجات ہوتی ہے، کیونکہ افطاری کا وہ لمحہ ہے کہ اس لمحے میں اللہ ہر روز 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو جب اجتماعی طور پر سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر اس کے مہمان ہو کر جب مل کر سارے اس سے دعا مانگتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بعید ہے کہ وہ رب دعا قبول نہ فرمائے۔ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، ہم اس سے کوئی خواہش کر دیں تو وہ پوری کرتا ہے، تو ہم رب کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ سے ایک مغفرت کی دعا مانگے کہ کیا وہ ہمیں نہیں دے گا؟ کیا وہ اپنے مہمان کو یوں رنجیدہ بھیج دے گا؟ ایسا نہیں۔ آپ تمام دوست، اب آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے، میں آپ تمام سے درخواست کروں گا، دیکھیں زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ جس کے گھر میں 2-2 3-3 بندے کام کرنے والے ہیں نا، تو اپنے گھر کا ایک بندہ ضرور اعتکاف میں بھیجیں۔ جس کے گھر میں بعض دفعہ ایک ہی ہوتا ہے بیچارہ، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اب ظاہر ہے مجبوری ہے۔ جس گھر میں 2-2 3 ہے، آپ کوشش کریں ایک بندہ تو ضرور یہاں پر اعتکاف میں بھیجیں، یا آپ کو کوئی کھانے وانے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، الحمدللہ سحری افطاری کا بھرپور انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ ایسا نہیں، بھرپور انتظام ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم لوگ مطلب دیہاتی ہیں، تو ہم سحری کے اندر اگر دہی لسی نہ ہو تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ بھی وفر مقدار میں ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارا انتظامات یہاں پر کیے جاتے ہیں آپ سب لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو جتنے بھی آپ حضرات دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں یار میرے بغیر کام نہیں ہوتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر کام نہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم آج مر جائیں، پیچھے کام رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ جتنے لوگ تھے، ان کے زمینیں تھیں، ان کی گاڑیاں تھیں، ان کے بزنس تھے، بینک بیلنس تھے، فیکٹریاں تھیں، رک گئی ہیں؟ نہیں رکی، چل رہی ہیں۔ سب کچھ ہوتا رہتا ہے بھائی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے ضروری ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی نہیں ہے ضروری۔ ہمارے آج مرنے کی دیر ہے، پیچھے سب کچھ تقسیم کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی ہمارے نام پر نہیں رہنا، ہم صرف مرحوم کے نام سے یاد کیے جائیں گے بس۔ ہمارے نام کے ساتھ جو بڑے بڑے لیبل لگتے ہیں نا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، سارے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم لگے ہوئے ہیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بھی کما لیں، خدا کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں موت سے نا ڈر لگتا ہے، کیوں؟ ہمیں مال سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، آ کر عرض کہتے ہیں حضور مجھے موت سے محبت نہیں ہے۔ حالانکہ موت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ لیکن انہوں نے آ کر کہا حضور مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا کہ جی حضور ہے۔ فرمایا مال آگے بھیج دو، مال آگے بھیج دو، کیونکہ جہاں مال ہوگا تم بھی وہیں جانا پسند کرو گے۔ مال پیچھے ہے، اس لیے تم موت کو پسند نہیں کر رہے کہ میرا مال ہائے میرا مال۔ تو موت تو آ کر ہی رہنی ہے بھائی، تو لہٰذا کوشش کریں، یہ زندگی میں لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، یہ ہر سال، یہ ہر مہینے تو نہیں ہوتا نا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہر مہینے سال میں ایک بار آتا ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے آخری اشرے میں جا کر آتا ہے، پورا رمضان بھی نہیں ہوتا، یہ آخری اشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے گھر سے ایک ایک بندہ ضرور آپ اعتکاف کے لیے بھیجیں۔